بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ انجیل میں لکھا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو اس کا علم اس وقت سیکھو جب تک تم موجودہ علم پر عمل کر کے نہ دکھاؤ۔ پھر لازم آتا ہے کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان علم کے ذریعے تمہیں ٹالتا رہتا ہے، علم کے ذریعے تمہیں ٹالتا رہتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں علم کے ذریعے کیسے ٹالتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، اور جب تک تم علم کی تکمیل نہ کر لو عمل نہ کرو۔ علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جب تک علم حاصل نہ کر لو عمل نہ کرو۔ اس لیے بندہ علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے اور عمل کو ٹالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت آ لیتی ہے مگر وہ کوئی عمل نہیں کر پاتا۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ علم سے زیادہ ضروری عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ بکثرت روایات کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم تو اللہ کا خوف دلاتا ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا یقیناً اللہ کو صاحب علم اور صاحب درایت کی کوئی پرواہ نہیں، ان کے ہاں صاحب فہم و بصیرت کی قدر و قیمت ہے۔ صرف جو صاحب فہم اور بصیرت ہو، فراست ہو، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے، صرف علم کا بوجھ اٹھانا یہ مقصود نہیں ہے۔ لہٰذا علوم وراثت، علوم درایت سے نکلے ہیں یہ تعلیمی اور ظاہری علوم خالص دودھ کی طرح ہیں جو پینے والے کے حلق سے بآسانی اتر جاتے ہیں، جبکہ علوم وراثت ایسے مکھن کی طرح ہیں جو خالص دودھ سے نکلتا ہے۔ اگر دودھ نہ ہو تو مکھن بھی نہ ہوگا۔ اصل مقصد تو مکھن کی چکنائی ہے جو دودھ سے نکلتی ہے۔ ایسے میں دودھ کی مثال ایک جسم کی سی ہے جس سے چکنائی کی روح برقرار رہتی ہے اور پانی اسے قائم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ لہٰذا وہ علم جو عمل کی ترغیب دلاتا ہے، عمل کی راہ پہ لے کے چلتا ہے، اس علم کا فائدہ ہے اللہم علما نافعا آتنا علما نافعا، اللہ ہمیں علم نافع عطا کرے، ایسا علم جو خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ دے، ایسا علم جو بوجھ کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ عمل سے خالی ہو، ایسا علم وقت، عمر، پیسہ اور سب کچھ ضیاع کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام کے ذریعے زندہ کرنا علم کا پہلا حصہ ہے، اور پہلی بنیاد ہے، لہذا عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا یہ مقصد کہ علم کے ذریعے بندہ گمراہی کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور عمل سے بندہ نیکی اور بلائی کی راہ پر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ ایسا علم عطا کرے
جو علم نافع ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔